چاہوں گی کہ اطہر کاظمی صاحب کی طرف جاؤں. اطہر، تھینک یو فار جوائننگ اس. آپ نے سنا کہ نیازی صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان کے پاس فٹ سولجرز نہیں ہیں اور ان کے پاس لوگ نہیں ہیں، اور ان کے جو جلسے ہیں وہ کلیئرلی بتاتے ہیں کہ اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں. تو اس سے وہ بھی غلط کرتی ہے کیونکہ انہوں نے گنوا دیا ان کے مطابق جہاں جہاں آپ نے دیکھا کہ ایک انسکسیسفل رہے ہیں کہ شو آف اسٹرینتھ، اسٹریٹ اسٹرینتھ. جو بات میرا خیال ہے کہ ہم تینوں میں سے کوئی بھی اس پر آرگو نہیں کرے گا، وہ یہ ڈینائی نہیں کرے گا، وہ یہ ہے کہ مینڈیٹ ملا عمران خان کو، ووٹ ملے، تو وہ تو کوئی ڈینائی کر سکتا ہے. لیکن جہاں تک اسٹریٹ پار کی بات ہے، آپ ذرا یہ بیان کیجئے گا کہ یہ بات درست ہے یا نہیں کہ اسٹریٹ اسٹرینتھ ایک طرف حکومت، دوسری طرف عمران خان جمع نہیں کر پاتے. یہ تو مجھے ذاتی طور پہ معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کی ٹاپ لیڈرشپ میں سے جب لاہور کا جلسہ ہونا تھا، 2-3 نے جا کے خود کہا، یہ میں بغیر کسی کانٹرڈکشن کے بات کہہ سکتی ہوں کہ عمران خان صاحب سے کہا کہ لاہور کا نہ کروائیں، تیاری نہیں ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں، میں جیل میں ہوں، میں بند ہوں، اگر بند ہو جائیں گے لوگ تو اب ہمت دکھانے کا وقت ہے اور فٹ سولجرز کے نکلنے کا وقت ہے. تو یہ سب معاملات کو دیکھتے ہوئے اطہر آپ یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ویئر آر وی ہیڈڈ؟ دیکھیں، اصل میں ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے مقابلے میں اس وقت پولیٹیکل فورس کون سی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ عمران خان کے فٹ سولجر، آپ اس وقت وہ صرف جماعت کے کارکن نہیں، عام عوام جو ہے اس کے اندر سے بھی آپ کو رد عمل نظر آ رہا ہے. اور مسئلہ عمران خان صاحب کی ذات سے تھوڑا سا آگے چلا گیا. پاکستان تحریک انصاف کا تو مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو، صرف کیا پتہ ایک نکاتی ایجنڈا ہو. لیکن اوور آل جو ملک میں سچویشن ہے اور لیک آف ایک پولیٹیکل کاؤنٹر نیریٹو اور لیک آف کریڈیبل پولیٹیکل لیڈرشپ، اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا. اس وقت تحریک انصاف کی بہت ساری لیڈرشپ جو باہر ہے، اگر وہ جلسہ جلوس کرتی ہے تو میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ کہیں گے چلیں تھوڑا بہت فرسٹریشن بھی نکل جاتی ہے. لیکن جس موڈ میں عمران خان صاحب ہیں، جس قسم کی ہدایات وہ دے رہے ہیں، وہ اس سسٹم کو قابل قبول نہیں ہے. تو وہ ایک خدشہ ہے، وہ ایک ڈر ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو سیاسی ذہن ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی سیاسی حکمت عملی کے تحت چیزیں کرتے ہیں. لیکن موجودہ دور میں تو میرے لیے سرپرائزنگ ہے کہ جس طرح کی حرکتیں پیپلز پارٹی والے دوستوں کی جانب سے ہو رہی ہیں، نون لیگ کی سینئر قیادت جس قسم کی قانون سازی کرنا چاہتی ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آگے جا کے ان کو بہت تنگ کریں گی. ان کو سوچنا یہ ہے کہ عمران خان تمام تر اپنی پولیٹیکل پاور اور جو ان کی ووٹ کی پاور، اتنی سپورٹ کے باوجود اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو جو یہ قانون سازیاں کر رہے ہیں اگر یہ ہو گئیں تو کل ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان عمران خان کے تو ابھی بھی بندے نکل آتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی نکلے گا بھی نہیں. بات اب جلسے جلوسوں کی نہیں ہے، اور یہ کوئی ابھی اب ڈیبیٹ بھی نہیں کر رہا کہ جی بہت زیادہ پی ٹی آئی کی سپورٹ ہے یا بہت کم ہے. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے حفیظ اللہ صاحب، یہ جو اطہر کہہ رہے تھے کہ جی معاملہ اب اس سے بڑھ گیا ہے، اب یہ پاکستان کے مستقبل کا معاملہ ہے، یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس کا معاملہ ہے، پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہیں. تو اگر اس پر ذرا جائیں کیا چیلنجز ہیں، تو اب یہ دیکھیے گا جو معاملہ آ رہا ہے جوڈیشل ریفارمز کا، جس میں کانسٹیٹیوشنل ریفارمز، جس میں کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی زیادہ متحرک ہے اور پی ایم ایل این شاید خاموش ہے. وہ جو جوڈیشل ریفارمز ہیں وہ لے کر کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاملات کتنے سیریس ہیں پاکستان کے لیے؟ اور یہ جو گوئنگ بیک ٹو اطہرز کوسچن کہ وہ کہتے ہیں جی حالات اتنے برے ہیں، اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ عمران خان. پہلی اطہر کا جو اپنے آخر میں کہا ہے، میں اس سے 200% متفق ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ویسے بھی اطہر کا جو پہلا حصہ ہے جس سے میں شاید متفق نہیں ہوں، لیکن نسیم یہ جو بچہ اطہر بٹھائے ہوئے مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، اس بات کا سوائے اطہر کی کسی کو علم نہیں ہے. یہ بچہ نہیں ہے، یہ ایڈلٹ سیریس اینالسٹ ہے، یہ بچہ نہیں ہے. بچہ میرا برخوردار ہے اور میرا بہت ہی بچوں کا نہیں آپ اسے پتہ ہے، میرا اس کا بڑا قریبی رشتہ ہے. مجھے آپ اندازہ نہیں کر سکتے، یہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. بریلینٹ ہے، بہت زبردست باتیں کرتا ہے اور بڑا خوبصورت دلیل دیتا ہے. اور میرا دل کرتا ہے کہ اس کی ان دلیلوں سے جن سے میں متفق نہیں ہوں، میں اس پہ بھی آمنا اور صدق نہ کہوں، لیکن پھر یہ کہے گا کہ جب میرے بات کہے گا ہمارے بڑوں نے
ہماری رہنمائی نہیں کی. تو اس ناطے سے میں ان سے اختلاف کرتا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں دوسرا اینگل آ جائے. دیکھیں جی, اطہر سے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی بالکل ٹھیک ہے. ان کے پی ٹی آئی کے 3 جلسے ابھی تک ہوئے ہیں جس کے ہم ابھی کوٹ کر سکتے ہیں, شاید ایک آدھ اور بھی میرے سامنے نہیں آ رہا. اس کے اندر خام خواہ کی حکومت نے جو ہو اینڈ کرائے کی, ہلا گلا کیا, یہ کیا وہ کیا, یہ کسی طریقے سے زیب نہیں رہتا. کبھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جلسوں کو راستہ دیا جائے اور اس کے بعد یہ احتیاط لازم کی جائے کہ قانون کی حکمرانی جو ہے وہ انٹیکٹ رہے, اور اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت بھی کرے اور جو ہے ماورائے آئین اور قانون, کسی کو قانون آئین اپنے ہاتھ میں نہ لینے دے. لیکن یہ کیسے میں بھلا دوں کہ عمران خان صاحب نے 10 اپریل کو چھوڑے 27 مارچ کو جو پہلا دھواں دار جلسہ کیا تھا, وہاں سے لے کے 5 اگست تک ہر جلسے, ہر جلوس, ہر ریلی کی قیادت وہ خود کرتے رہے. عمران خان ہی اپنے لوگوں کو اکساتے رہے, بھڑکاتے رہے, وہ بھاگتے رہے, ان کے اندر جذبہ حریت جو ہے وہ پیدا کرتے رہے. میں تو اس کے رزلٹ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کس جلسے کو روکا گیا. کیا وہ جب 25 مئی کو پورے کے پی کی حکومت کے ساتھ اسلام آباد آ رہے تھے, لاہور کا آپ کہتے ہیں چلو لاہور والے نہ ہوتے باقی تو پہنچ جاتے, کے پی تو آپ کے ساتھ پورا چل پڑا تھا. پھر میں ہمیشہ کہتا ہوں جو خود پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں, اسی 5000 بندہ مجھے چاہیے, میرے سامنے پھر کنٹینر کھڑا کروا دیں 5000 بندہ, اب مجھے روک کے دکھا دیں کہ میں اسلام آباد اگر 5000 بندے میں انٹیکٹ رہے, میں پورے اسلام آباد آپ پہنچ کے دکھاؤں گا. مارے میرے پہ بم, مارے میرے پہ گولی, یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. پھر یہ پاپولیرٹی کس کی بات کرتے ہیں؟ یہ دسمبر 2021 کے اندر عمران خان سیاست کر رہے تھے نا, کہاں تھی وہ مقبولیت؟ اگر وہ مقبولیت ان کو مل گئی ہے آج, اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے, اور بے پناہ مقبولیت ہے, تو کیا خبر ہے کہ یہ مقبولیت پھر کسی دوسرے کو نہیں مل پائے گی. یہ جو ہوتے ہیں ایونٹس جو ٹرن لیتے ہیں, کہ آپ ایک بیانیہ کی تھوڑا ٹوسٹ ہوتا ہے کہ مثلا عمران خان صاحب کا معاملہ ہو جائے اسی فوج کے ساتھ, یہ فوج سامنے بیٹھ جائے گی, مقبولیت جائے بھاڑ میں, وہ دوسرے لے لیں گے, پھر وہ کہیں گے جو منہ لام ہے. اس بحث سے پڑے بغیر عمران خان صاحب کے پاس پہلی بات یہ ہے کہ جس سسٹم کے کوئی عمران صاحب کرٹیسائز کر رہے ہیں, جس الیکشن کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, یہ پاکستان کے اندر اس سے میرا تعارف نہیں تھا. جی مجھے اگر آپ اجازت دیں میں بریک لیتی ہوں, آپ ہی کے پاس واپس آئیں گے. یہ تمام درست ہے, لیکن میں چاہوں گی اطہر اور آپ تھوڑا سا ہمارے ویورز کو آگے کی طرف کچھ بتائیں, کیا سجھائی کیا دے رہا ہے کہ کیا یہ ایک سچویشن یہ ماننا پڑے گا, اور اطہر سے بھی میں بات کروں گی, کیا پرفارمنس زیرو ہے یا حکومت کی کچھ پرفارمنس ہے؟ کیونکہ پولیٹیکلی تو وہ ہے جو آپ دونوں کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن کیا ہم پرفارمنس کچھ دیکھ رہے ہیں یا ابھی تک وہ بھی زیرو ہے؟